اردو کے، جو کہ 10 نمبر کے آتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 خیابانی اردو کے، ناول بیوا کے اہم کردار کون کون سے ہیں اور پریم چند ان کی عکاسی میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ناول بیوا کی کئی اہم کرداریں ہیں، جن میں امرت رائے، دان ناتھ، پریما، پورنا، لال بدری پرساد، کملا پرساد، دیوکی اور سومترا اہم ہیں۔ پریم چند نے اپنے تمام کردار کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے۔ پریم چند نے اپنے تمام کردار کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پریم چند کا ان کے کرداروں کے ساتھ گہرا لگاؤ رہا ہے۔ آج بھی یہ کردار ہمارے سماج میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ امرت رائے، جو کہ پیشے سے ایک وکیل ہے، اسے دھن کا پکا، اصول پرست اور ایماندار بتایا ہے۔ دیناناتھ ایک پروفیسر ہیں۔ اسے مصلحت پسند اور چلو تو سارے زمانے کے ساتھ لے کے چلو جیسے خیال کا بتایا گیا ہے۔ پورنا ایک مکمل مشرقی عورت کے روپ میں پیش کیا ہے، جس کا نام اپنی پتی کی خدمت کرنا ہے اور اسے خوش رکھنا ہے۔ پریما کو ایک تیاگی، سنجیدہ اور سمجھدار لڑکی کے روپ میں پیش کیا ہے۔ سمترا کو فراخ دل اور کملا پرساد کو لالچی اور زرپرست بتایا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند ان کرداروں کو سچی عکاسی میں پوری طور پر کامیاب نظر آتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 بیوا کے ذریعے پریم چند ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بیوا جو ناول ہے، اس کے ذریعے سے پریم چند ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جواب، پریم چند نے یہ ناول اس دور میں لکھا تھا جب ہندو سماج میں ایک بیوہ عورت کو بیکار اور قابل نفرت سمجھا جاتا تھا۔ اکثر عورتوں کو اپنے شوہر کے موت پر جلنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا اور جو بچ جاتی اسے اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کو دوسری شادی کا اختیار نہ تھا، مگر راجا رام موہن رائے کی ستی پرتھا کے خلاف تحریک عیسائیوں اور مسلمانوں کے سماجی حالات نے ہندوؤں کے ذہن کو بدل ڈالا۔ پریم چند نہ صرف بیوہ عورتوں کے حامی تھے، بلکہ بیوہ عورتوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف بھی تھے۔ بیوہ عورتوں کی شادی کو
جائز ٹھہرانے کے لیے انہوں نے ناول بیوہ کی تخلیق کی اور خود ایک بیوہ سے شادی کر کے ایک نمونہ پیش کیا۔ سوال نمبر 3، آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری کے امتیازات پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 3 میں کیا ہو رہا ہے؟ آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نگاری کے امتیازات پر روشنی ڈالیے۔ تو اس کا جواب ہے آغا حشر کاشمیری کا اردو ڈرامہ نگاری کا بابائے ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے۔ کاشمیری نے لگ بھگ 38 ڈرامے تخلیق کیے۔ یہودی کی لڑکی 1938 عیسوی میں لکھا جو بے حد مقبول ہوا اور اس پر ایک کامیاب فلم بھی بنی۔ آغا حشر کاشمیری کی زبان بڑی عام فہم اور مؤثر ہے۔ جگہ جگہ اشعار کا استعمال کر کے ڈرامے میں جان ڈال دیتے ہیں اور ان کے ڈرامے کا مرکزی خیال بڑا متاثر کن ہوتا ہے۔ پیشکش مکالمہ پر بھی ان کی گرفت کافی مضبوط نظر آتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آغا حشر کاشمیری بحیثیت ڈرامہ نگار کے کامیاب نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے اہم کرداروں پر تبصرہ۔ یہودی کی لڑکی جو ڈرامہ ہے کے اہم کرداروں پر تبصرہ۔ یہودی کی لڑکی ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں کم و بیش 9 کردار ہیں اور سارے کردار اہم ہیں، مگر ان میں سب سے اہم کردار جو ایک یہودی ہے جو اپنے مذہب کا سچا پیروکار ہے اور جسے انسانیت سے ہمدردی ہے، عذرا کو سلطنت رومن کے ہاتھوں ظلم و ستم پر بڑا دکھ ہے۔ سنا ایک عیسائی مذہبی پیشوا بروٹس کی بیٹی ہے جو عذرا کے ساتھ رہی ہے اور یہ بات بروٹس کے علم میں نہیں ہے۔ یہ بڑی وفا شعار اور جانثار لڑکی ہے جو ایک رومن شہزادی کے عشق میں مبتلا ہے۔ اکٹیو یا رومن شہزادی ہے جو مارکس کی منگیتر ہے۔ آغا حشر کاشمیری کے لکھے اس ڈرامے کے کرداروں میں یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سا کردار سب سے اچھا یا برا ہے، یعنی کہ اہم ہے، اور یہی اس ڈرامے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ سوال نمبر 5 ہم لوگ کا، نرمل ورما نے سیر و سیاحت کے دوران مسافر کی جن کیفیات کا ذکر کیا ہے انہیں اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، جواب دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو جواب ہے ہم لوگ کا، جب کوئی مسافر سیر و سیاحت کے غرض سے کچھ شہر کی طرف جاتا ہے تو وہ خود کو بالکل آزاد محسوس کرتا ہے اور سیر و تفریح کے لیے اپنے پسندیدہ گوشے ڈھونڈ لیتا ہے۔ جلدی جھاڑی کا مسافر اس بیزیرہ نما علاقے کی طرف جانا چاہتا تھا جس کا قدرتی حسن اسے بار بار اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ کئی بار
اس طرف جانے کی اس کی طبیعت ہوتی ہے، رات کو کسی سستے ریسٹورنٹ کا تلاش کرتے وقت اکثر اس کی نگاہ اس طرف چلی جاتی یا کبھی ایک ٹرام رہتا ہے، ٹرام کی کھڑکی سے پل پار کرتے ہوئے ایک دبی سی خواہش جاگ اٹھتی ہے، دل چاہتا ہے اتر جائے، لیکن ایک ہلکی سی ہچک ابھر آتی اور وہ اس کے نیچے دب سا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں، تب تک کے لیے انہیں آپ اچھے سے نوٹ کر کے یاد کر لیں۔